کیا ہوا؟ اداس ہو؟ زندگی نے اپنا گھیرا مزید تنگ کر لیا ہے؟ اب تمہیں جینے کی کہیں کوئی امید نظر نہیں آتی؟ تمہیں لگ رہا ہے کہ تم پر اس دنیا کے سب دروازے بند کر دیے گئے ہیں، اور تمہیں لگ رہا ہے کہ دنیا کے ہر انسان کی سازشیں کامیاب ہو گئی ہیں، اور تمہیں لگ رہا ہے کہ تمہارے دشمن تم پر غالب آ گئے ہیں۔ تمہیں لگ رہا ہے کہ وہ خود خدا بن گئے ہیں اور تمہاری زندگی کا کنٹرول ان کے پاس آ گیا ہے۔ وہ جیسے چاہ رہے ہیں ویسے کر رہے ہیں۔ تو پریشان مت ہو، یہ سب وقتی ہے۔ تھوڑا وقت ضرور لگے گا، لیکن سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، جو دروازے دنیا والوں کی سازشوں سے بند ہو جاتے ہیں نا، اس سے بڑے دروازے اوپر والے کی مرضی سے کھل جاتے ہیں۔ تو بس ان دروازوں کے کھلنے کا انتظار کرو۔ یقین جانو، جس دن وہ دروازے تم پر کھلیں گے نا، اس دن یہ دنیا حیران رہ جائے گی۔ تمہارے دشمن کتنے ہی طاقتور ہوں، تمہارے دشمن کتنے ہی اقتدار میں ہوں، لیکن ہمیشہ یاد رکھنا، تمہارا دشمن کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، رب سے زیادہ طاقتور نہیں ہو سکتا۔ تو بس انتظار کرو۔ کچھ لوگوں کی رسی اوپر والا دراز کر دیتا ہے تاکہ وہ جتنے ہاتھ پیر مارنا چاہیں مار لیں۔ پھر وہ ایک دن ان کی رسی کو کھینچتا ہے، اور یقین جانو، جس دن وہ ان کی رسی کو کھینچتا ہے نا، وہ لوگ منہ کے بل گر جاتے ہیں جو دوسروں کو گرا کر ہنستے ہیں۔ اور جس دن وہ رب انصاف کرنے پر آتا ہے، وہ سب کچھ برابر کر دیتا ہے اور سوئی کے برابر بھی فرق نہیں چھوڑتا، کیونکہ اس کے ترازو میں کچھ بھی غلط نہیں تلتا۔ تو بس انتظار کرو، تھوڑا سا وقت لگے گا۔ ہاں، اس کی عدالت میں تاریخیں لمبی ضرور ہو سکتی ہیں، لیکن فیصلہ حق پر ہی مبنی ہوتا ہے۔ اسی لیے پریشان مت ہو۔ اگر تمہیں لگ رہا ہے کہ تمہاری زندگی میں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہو گیا ہے اور اب روشنی کی کہیں سے کوئی کرن نظر نہیں آ رہی، تمہیں لگ رہا ہے کہ تم پہاڑ کی ایک ایسی چوٹی پر کھڑے ہو جہاں ایک طرف کھائی ہے تو ایک طرف سمندر، تم جس طرف بھی چھلانگ لگاؤ گے مارے جاؤ گے، تو بس چپ چاپ کھڑے رہو، انتظار کرو۔ وہ یا تو تمہیں گر کر اٹھنا سکھا دے گا یا پھر تمہیں اڑنا سکھا دے گا۔ تو بس انتظار کرو۔ وہ جو رب ہے وہ سب ہے۔ اس نے اگر تمہاری کہانی لکھی ہے تو اس نے اس میں ضرور تمہاری مشکلوں کے حل بھی لکھے ہوں گے۔ تم پریشان مت ہو۔ یہ لوگ جو کسی کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، یقین جانو وہ کسی کے ساتھ نہیں کرتے، وہ اپنی ذات پر کرتے ہیں۔ دھوکے کی ایک عادت بہت اچھی ہے، وہ واپس اپنے مالک کے پاس ضرور آتا ہے۔ تو بس انتظار کرو، ایک دن وہ دھوکا ان لوگوں کے دروازے پر دستک دے گا، تب انہیں احساس ہوگا کہ تم نے کتنی ہی راتیں رو کر گزاری ہیں، تم نے کتنے ہی طنز اور تانے سہے ہیں۔ تم اس دن دیکھو گے کہ تمہارا رب سب کچھ برابر کر دے گا، ہر ایک بات کا جواب انہیں وقت دے گا۔ بس دور بیٹھ کر تقدیر کے فیصلے دیکھتے رہو، تمہیں یقین ہوگا کہ یہ کہانی جس نے لکھی ہے اس نے تمہارے دشمنوں کا انجام بھی لکھا ہے۔ تو وہ کیا خوب لکھا ہے نا کسی نے کہ ہمیشہ ہی نہیں رہتے چہرے نقابوں میں، ہمیشہ ہی نہیں رہتے چہرے نقابوں میں، سبھی کردار کھلتے ہیں کہانی ختم ہونے پر۔ ہاں، میں جانتی ہوں تم تکلیف میں ہو،
تمہیں کئی بار وہ سب کو سوچ کر سانس نہیں آتا۔ تمہیں لگتا ہے کہ زندگی بہت تلخ ہو گئی ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ زندگی سختی کرنے پر اتر آئی ہے۔ تو صبر کرو، یہ آزمائش ہے۔ امتحان جتنا بڑا ہوتا ہے اس میں کامیابی کے بعد اتنی ہی بڑی منزل ملتی ہے۔ چھوٹی آزمائش آئے گی تو چھوٹی کامیابی ملے گی۔ بس اس وقت کو آزمائش سمجھ کر گزارو اور یقین رکھو کہ اس آزمائش کے ختم ہونے پر کئی خوشیاں تمہارا انتظار کر رہی ہوں گی۔ ہو سکتا ہے جس چیز کے لیے تم رات دن کڑ رہے ہو، تم بے سکون ہو، وہ چیز ایک دن بہترین کر کے تمہیں لوٹا دی جائے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ رب جس نے تمہیں بنایا ہے، کیا وہ تمہارے ان حالات سے واقف نہیں ہے؟ تم بے سکون ہو، تم رات بھر سو نہیں پاتے، تمہیں لگتا ہے کہ زندگی نے اپنا گھیرا بہت تنگ کر دیا ہے، تم روتے ہو، چیختے ہو، چلاتے ہو، تم آدھے سے زیادہ نفسیاتی ہو چکے ہو، تمہیں ڈپریشن ہوتا ہے تو تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ تم کہاں بھاگ جاؤ۔ کبھی کبھی تو تمہارا دل اتنا پریشان ہو جاتا ہے کہ تمہارا دل کرتا ہے کہ بس تمہیں موت آ جائے، یا پھر تم یہ سب کچھ چھوڑ کر کہیں دور بھاگ جاؤ۔ تو تمہیں کیا لگتا ہے وہ اوپر والا تمہاری تمام تکالیف سے ناواقف ہے؟ نہیں، تم اپنے دعا میں، اپنے جذبوں میں اتنی تڑپ پیدا کر کے دیکھو، تم ایک دفعہ اس رب کو منا کر تو دیکھو۔ اس ساری دنیا کو منا کر دیکھا ہے، کوئی بھی نہیں مانتا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ہم بہت اچھے ہو کر بھی کسی نہ کسی کی کہانی میں برے ضرور ہوتے ہیں۔ تو بس خود کو اپنے رب کے لیے بناؤ، اس کو مناؤ، یقین جانو جب وہ مان جائے گا تو دنیا کو مانتے ہوئے تھوڑی سی دیر بھی نہیں لگے گی۔ تم یقین جانو جن لوگوں سے وہ مان جاتا ہے ان لوگوں کو پھر دنیا کے در در پر مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ بہت تکلیفیں ہیں اندر، شاید اتنی کہ کبھی کبھی اپنی سانسوں کا شور بھی تنگ کرنے لگتا ہے کہ یہ شور بس اب بند ہو جائے۔ دنیا کا کوئی انسان اچھا نہیں لگتا ہے کہ ہمارا وجود قابل نفرت ہے۔ دل کرتا ہے کہ کوئی ہم سے بات نہ کرے، کوئی ہمیں کچھ نہ سمجھائے، بس کوئی ہماری سمجھے، لیکن کوئی نہیں سمجھتا۔ تو بس سب کو چھوڑ دو۔ کہتے ہیں کہ اگر تم کہیں الجھ جاؤ تو بس خود کو ڈھیلا چھوڑ دو، وہ جو سلجھانے والا ہے وہ تمہیں خود ہی ایک دن سلجھا دے گا، یا تو وہ تمہیں وہ چیز عطا کر دے گا یا پھر تمہیں صبر سکھا دے گا۔ تو چلیے، اگر آپ بھی میری طرح پریشان ہیں تو ایک گہری سانس لیجئے، اپنی آنکھیں بند کر لیجئے اور سوچئے کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے۔ وہ چیز جو آپ کی خوشی کی واحد وجہ ہے وہ آپ کے پاس ہے۔ وہ مسئلہ جو آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح سے حل ہو جائے، ہو گیا ہے۔ ایک گہری سانس لیجئے اور ایک پل کو سوچئے اور یہ سوچئے کہ اگر وہ مسئلہ حل نہیں بھی ہوا تو بہت جلد یہ آزمائش ختم ہو جائے گی، اور اس آزمائش کے ختم ہونے پر وہ چیز ہمیں مل جائے گی۔ تو بس آنکھیں کھولتے ہی اپنی تمام پریشانیوں کو الوداع کہہ دیجئے، تھوڑا سا مسکرائیے۔ آپ کا مسکرانا آپ کے لیے ضروری ہے۔ تو چلیے، اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ کل پھر ملیں گے کچھ نئی باتوں کے ساتھ، کچھ نئی کہانیوں کے ساتھ۔ ہو سکتا ہے میرے دل کی بات آپ کے دل تک پہنچی ہو۔ تو ایسی باتیں سننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔
ہمارے چینل دل کی باتیں دل سے دل تک کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ، گڈ بائے، فی امان اللہ.